جب میں نے مانگنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کر دیا۔ یہ جملہ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے، جیسے کوئی الٹی منطق ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب ہم کسی چیز کو پانے کے لیے پوری طاقت لگا دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور بے چینی میں رہتے ہیں، مگر جتنا ہم اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور ہوتی جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ اصل پرابلم بھاگ دوڑ نہیں، بے چینی ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی سکھایا گیا ہے کہ محنت کرو، بھاگو، رکنا نہیں ہے، تبھی ملے گا۔ مگر ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بے چینی کے ساتھ کی گئی محنت اکثر راستے بند کر دیتی ہے۔ جب انسان ہر وقت ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ فائٹ یا فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، دل تیز دھڑکتا ہے، سانس چھوٹی ہو جاتی ہے اور دماغ صرف خطرہ دیکھتا ہے، حال نہیں۔ یعنی آپ بھاگ تو رہے ہیں مگر اندھیرے میں۔ اب ایک واقعہ آپ کو سناؤں گی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ انسانی جذبات، صبر اور اللہ پر بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سب سے زیادہ پیارے تھے۔ یہ محبت باقی بھائیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ہر ٹائم حسد میں رہتے اور آہستہ آہستہ یہ جو حسد تھا وہ نفرت میں بدلتا گیا۔ ایک دن انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں۔ وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اسے کھلائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک باپ کا خوف تھا، مگر بیٹوں کے اصرار پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک سنسان کنویں میں پھینک دیا۔ پھر ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ سوچیں کہ ایک باپ جس کا پیارا بیٹا اچانک سے چھن جائے تو وہ کتنے غم میں اور صدمے میں چلا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے جدائی بھی۔ مگر یہاں ایک بات بڑی ہی اہم ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ یعنی اب صبر ہی خوبصورت راستہ ہے۔ یہ الفاظ کمزور انسان کے نہیں بلکہ ایک اللہ والے کے تھے۔ مسلسل غم اور بینائی کے چلے جانا، اور پھر وقت گزرتا گیا، سالوں گزر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی۔ اور یہاں وہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلسل غم اور خوف انسان کی بصیرت بھی چھین لیتا ہے، وہ راستہ دیکھنا بھی بند کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ ادھر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور پھر غلام بنا کر بیچ دیے گئے، پھر بے گناہ قید کر دیے گئے۔ اور ظاہری حالات کیا تھے ان کے؟ ہر طرف اندھیرا تھا، مگر اندر سکون تھا، یقین تھا اور توکل تھا۔ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی امید نہیں چھوڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ دار بنا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سالوں گزرنے کے بعد جب بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈالنا۔ جیسے ہی وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہاں پہ اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ وہی قمیض جو پہلے جھوٹ کے ساتھ آئی تھی وہ غم لے آئی تھی، اور اب سچ کے ساتھ آئی ہے اور روشنی لے آئی ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچتی ہے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ اور یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جب انسان خوف اور غم میں ڈوب جاتا ہے تو وہ دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو روشنی واپس آ جاتی ہے۔ اب اپنی زندگی پہ آئیں۔
رزق بھی ہے، کامیابی بھی اور خوشی بھی۔ یہ سب ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں، مگر ہمارا خوف، ہمارا شک اور بے چینی اس کے آگے بند بنا دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اور محنت کرنی ہے اور بھاگنا ہے، مگر حقیقت کیا ہے کہ ہمیں بند ہٹانا ہے، دریا خود بخود بہے گا۔ اور کیسے بہے گا؟ جسم کو سکون دیں، اپنی گہری سانس لیں آہستہ آہستہ، اور یہی چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کے پورے نظام کو بدل دیتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنے دل کو توکل دیں، ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، پہلا قدم اٹھائیں، باقی راستہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ کیونکہ جب آپ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو اصل میں آپ ضد چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ضد ختم ہوتی ہے تو راستے خود بخود ہی کھلتے نظر آتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ دل میں سکون ہو اور یقین ہو کہ دینے والا جانتا ہے کہ کب دینا ہے۔ زندگی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ بہنا سیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ جو چیزیں آپ کے پیچھے نہیں آ رہی تھیں وہ خود آپ کی طرف آنے لگیں گی۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ بھاگتے رہنا چاہتے ہیں یا بہنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، رزق شور میں نہیں آتا، وہ سکون میں آتا ہے، اور جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ نہ آپ سے چھین سکتی ہے اور نہ آپ کی بے چینی سے جلدی مل سکتی ہے۔ اس لیے دوڑنا چھوڑ دیں، مگر رکنا نہیں، کوشش کرتے رہیں مگر اندر سے پرسکون رہیں۔ ضرور مانگیں مگر بے چینی کے بغیر، اور پھر ایک دن آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ سب مجھے کیسے مل گیا۔ اور جواب صرف ایک ہوگا کہ جب میں نے خود کو چھوڑ کر اللہ پر چھوڑ دیا تب اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھال لیا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا، مگر آپ کو اس کے قابل بننے کے لیے پہلے سکون میں آنا ہوگا۔ تو بس خود کو سکون میں لائیں اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ تو ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور گہری حقیقت کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھیں۔ اللہ حافظ۔